کا مہینہ ہے تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنا ہے انشاءاللہ، ہے نا؟ رمضان کے مہینے میں اگر اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں. اگر زکوٰۃ پہلے فرض ہو رہی ہے تو پہلے نکالنا پڑے گا، لیکن عموماً لوگ رمضان میں نکالتے ہیں. بہت سارے لوگ ایڈوانس بھی رمضان میں نکال دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے. تو رمضان میں پائی پائی کا حساب نکال کر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو. روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے. صاحب مال پر شرائط پائے جانے پر زکوٰۃ نکالنا بھی فرض ہے. جو زکوٰۃ کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں، نمازوں کے معاملے میں، حج کے معاملے میں سستی کرتا ہے وہ بڑا محروم ہے. تو اگر نیت یہ بنتی ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کروں گا، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور مان لو بالفرض رمضان سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر انتقال ہو گیا، دنیا سے رمضان سے پہلے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ تو نکتہ نواز ہے، وہ تو بندہ نواز ہے. پتہ نہیں اس کو بندے کی سچی نیت پسند آ جائے اور یہی نیت نجات کا ذریعہ بن جائے، یہی نیت بخشش کا سبب بن جائے. لیکن شرط یہ ہے کہ نیت سچی کرنی ہوگی، نیت سچی کرنی ہوگی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح بھی اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ رمضان اگر مل گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا بھائی؟ بولیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ کئی سارے لوگ رمضان میں بھی انتقال کر جاتے ہیں، رمضان میں بھی جنازے اٹھتے ہیں، رمضان میں بھی آپ نے نماز جنازہ پڑھی ہوگی. خوش نصیب ہے جسے رمضان میں موت نصیب ہو، یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اول تو رمضان سے پہلے جا سکتے ہیں دنیا سے، یا مان لو رمضان میں چلے گئے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جتنے دن مل گئے وہ زندگی کا آخری رمضان تھا، ہے؟ یا یوں کہہ لو کہ رمضان گزار لیا اس کے بعد انتقال ہو گیا، تو پتہ کیا چلا کہ یہ رمضان اگر مل گیا اللہ کی رحمت سے تو ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہو. بندہ یوں اپنے آپ کو تیار کرے، یوں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کی طرف لائے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا، حضرت جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کس طرح ارادہ کر کے، کیا تصور کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے ولی نے فرمایا کہ جب بھی میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ ذہن بناتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. کیا ذہن بناتا ہوں؟ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. جب آخری نماز سمجھ کے پڑھتا ہوں کہ یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملے گا، اس کے بعد ٹائم نہیں ملے گا، تو اب نماز میں دل لگتا ہے، نماز میں خضوع اور خشوع نصیب ہوتا ہے، نماز میں اور لذت آتی ہے. تو جب آخری نماز سمجھ کے پڑھتا ہوں تو بڑا خضوع اور خشوع ملتا ہے. سیکھنے کو ملا، ہم بھی یہی تصور کریں، کیا معلوم یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو. تو اس میں زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ نیکیاں کرنا ہے، ارادہ کر لو. آج کون کون نیت کرتا ہے رمضان کے سارے روزے رکھیں گے انشاءاللہ؟ ہاں، روزہ نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا. روایت میں آتا ہے کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا، اس کے عوض اگر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے پھر بھی اس چھوڑے ہوئے رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. اتنا اہم ہے رمضان کا روزہ، اتنا ثواب ہے. آج بعض ہمارے بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں. تو گیا روزہ چھوڑ دیا، تھوڑی سے بخار آ گئی روزہ چھوڑ دیا. ارے بھائی اس پر روزہ نہیں چھوڑتے، ہمت کیجئے، روزے رکھیے، اللہ صحت یابی عطا کرے گا. روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. فرمایا گیا حدیث پاک میں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. تو روزے سے تو صحت ملتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں روزہ نہیں چھوڑنا، جب تک کوئی شرعی عذر نہ آ جائے رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا ہے. ہمارے بہت سارے بھائی معاذ اللہ روزہ نہیں رکھتے، ہمیں ان کو بھی سمجھانا ہے، بھائی روزہ رکھ لو، روزہ رکھ لو. کیا معلوم آئندہ رمضان ملے نہ ملے، کیا معلوم آئندہ روزہ ملے نہ ملے. نیت کرو کہ رمضان کے سارے روزے خود بھی رکھیں گے اور جو نہیں رکھتے ان کو بھی رکھوائیں گے انشاءاللہ. اور تراویح بھی نہیں چھوڑنی ہے. تراویح بھی سال میں ایک بار تو موقع ملتا ہے امام صاحب کے پیچھے قرآن سننے کا، ہے سال میں ایک مرتبہ.
11 مہینے تو ہم فری ہیں، سال میں ایک مرتبہ الحمدللہ مسجد میں جا کر تراویح پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، تو قرآن سننے سے تو الحمدللہ دل و دماغ کو سکون ملتا ہے، اللہ کا کلام سننے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رمضان ماہ تلاوت قرآن بھی ہے، تو نیت کرو کہ 1 مہینہ تراویح پڑھنا ہے، سستی نہیں کروں گا، انشاءاللہ پوری تراویح ادا کروں گا، ہے نا، مکمل تراویح پڑھنا ہے، سارے روزے رکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت میں رمضان گزارنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنا ذہن بنا لو کہ انشاءاللہ ماہ رمضان نیکیوں میں گزاروں گا، روزے رکھوں گا، نمازیں پڑھوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، اچھا بعض لوگ زکوٰۃ کے